بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقویٰ کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ آئیے آج ہم دوبارہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے سلسلہ کو روکا تھا۔ كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی اور ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ منافقین کی نشانیوں میں پڑھا تھا کہ وہ جب انہیں اپنے حالات اسلام پر فالو کرتے ہوئے اچھے نظر آتے تھے تو وہ ان کو اسلام کو فالو کرتے تھے، جب انہیں اسلام کو فالو کرنے سے اپنے حالات بہتر ہوتے نہیں نظر آتے تھے، مطلب ان پر کوئی آزمائش آتی تھی تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب جب انہیں مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں نا، جب مال اور اولاد ان کی کثیر ہوتی تھی تو وہ وہ اسلام کو فالو کرتے تھے کہ ہاں بھی ہم کرتے ہیں فالو، لیکن جب ان کی مال اور اولاد ہلاکت کی طرف جاتی تو وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے کہ یہ تو بہت اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ان کی مثال ایک اور طرح سے دی ہے کہ وہ جو ہے نا آسمانی بجلی کی طرح ہے، کہ جس میں آسمانی برسات ہے نا، کہ جس میں اندھیرا، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے مثال دی ہے بارش جو ہے نا وہ رحمت کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، اندھیرے سے کافی جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہے جس میں تریخیاں ہوتی ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے مطلب اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ مطلب جب انہیں کبھی حق ظاہر ہوتا ہے، کبھی انہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک جو ہے نا کفر اور تردد کی حالت ہے، ان کے دل میں ایسے ہیں جیسے وہ موسلا دھار بارش ہے، کہ کبھی وہ جو ہے نا اندھیروں کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ گرج چمک کی طرف جاتے ہیں، کبھی ان کو حق نظر آ جاتا ہے، کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب انہیں لگتا ہے نا کہ ہمارے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، اور جب انہیں ذرا بھی اپنے معاملات غلط ہوتے دکھائی دیتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہاں پر برسات جو ہے نا وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ پہلے تو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی جو ہماری پرانی روایات چلی آ رہے ہیں ان کے خلاف ہوگی آیت، جو کہ وہ غلط تھی لیکن قرآن نے ان کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ ہمارے کان میں جائے ہی نہ بات، حق کی بات ہی نہ جائے، تاکہ ہم اپنے باپ داداؤں کے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ہم ان کے منکر نہ ہو جائیں۔ اللہ کے منکر ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے باپ دادا کی دین کے منکر نہ ہو، وہ ان کے لیے گوارا نہیں ہے۔ منافق تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے منہ پہ کچھ اور ہے، وہ اپنے ساتھ مخلص ہے نہ کسی اور کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ جس بجلی سے، مطلب جس حق کی بات سے وہ گھبرا کے جا رہے ہیں، قریب ہے کہ میں ان کی آنکھیں اچک لوں، مطلب کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کی خبر نہیں ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے اور ان کے عذاب جو ہے نا وہ آخرت میں انہیں دے دے۔
تو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب انہیں روشنی دکھائی دیتی ہے نا، بارش ہو رہی ہے، جب انہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، جب انہیں اندھیرا نظر آتا ہے تو وہ اس میں رک جاتے ہیں۔ مطلب جب انہیں کوئی بھلائی کا کام، مطلب اچھائی کا کام انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی برائی کا کام نظر آتا ہے تو اس میں رک جاتے ہیں۔ مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقی منافقین جو تھے نا وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن جب انہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تھا کہ آپ جہاد میں شامل ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں جائیں، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری بیویاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے کیوں جائیں، ہم کیوں اپنی جان قربان کریں۔ مطلب وہ کہتے تھے ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مطلب صحیح امن کی راہ میں چلنے والے، بلکہ وہ امن کی راہ میں چلنے والے نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے ہی برائی کے راستے میں چلنے والے ہیں۔ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی زبانوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب انہیں، مطلب یہ کہنے کو کوشش کر رہی ہوں میں کہ جب انہیں اچھائی کا کام نظر آتا ہے تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں، جہاں پہ انہیں اچھا کام نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ انہیں کسی قربانی کی لیے آگے بلایا جاتا ہے، انہیں اپنا مال ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے بلایا جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے آپ تبلیغ کے لیے آگے آئیں تو وہ نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، ہمارے گھر بار ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ مطلب جن کانوں میں وہ انگلیاں دے رہی ہیں کہ ہمیں کوئی حق کی بات نہ سنائی دے، تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان سے ان کی بصارت کو چھین لے، ان سے ان کی سننے کی طاقت کو چھین لے، اور قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی کی جو ہے نا وہ بینائی کو چھین لے، کہ وہ دیکھ نہ سکیں آنکھوں سے جو ہو رہا ہے۔ آنکھوں اور کانوں کا ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر کان سے کوئی برائی سنیں تو ہم جا کے اس کو روک سکیں، اس کو بدل سکیں، ہاں بھی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور آنکھوں سے بھی یہ کہ ہم اب برائی کسی ہوتی کو دیکھیں اور برائی کو روکنے کی پوری کوشش کریں، جو کہ ہمارا حق ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی اور بصارت کی اور ہمیں ہاتھ پاؤں اس وجہ سے دیے کہ ہم برائی کو روک کے بھلائی کی طرف جائیں۔ حدیث پاک ہے نا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اس کو جو ہے نا زبان سے روکو، قلم سے روکو پہلے، پھر اس کو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں ہوتا تو اس کو دل میں برا جان لو، جو کہ ایمان کی بہت بدترین حالت ہے۔ اگر آپ کسی جگہ برائی کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے نا اس برائی کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو اس کو مطلب کسی قلم کے ذریعے، مطلب آپ کہ ہمارے پاس آج کے دور میں سوشل میڈیا، ہم اس کے ذریعے سے اچھائی کو پھیلا سکتے ہیں، لوگوں میں ہم اویئرنیس جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ بھی صحیح کی طرف آئے، غلط کی طرف نہ جائیں۔ جہاں پہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت سی برائیاں ہیں وہاں پہ ہم اچھائیوں کو بھی تو لا سکتے ہیں نا۔ اتنی زیادہ برائیاں ہیں، ان میں سے اچھائیاں بہت کم ہیں۔ اگر ہم اچھائیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس برائیاں آٹومیٹکلی کم ہوتی جائیں گی، اور لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ تر اچھائیوں والا مواد آئے گا۔ تو اس طرح سے دین پھیلا جا سکتا ہے، لیکن کوئی آگے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ آج مطلب ہم دیکھیں یوتھ کلب وغیرہ سے بہت سے لوگ، نوجوان جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو نہیں آ رہے ہیں۔ سو ایز اے ینگ یوتھ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اچھائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین جو ہے نا وہ عمل وہی ہے جو ہم اپنی جوانی میں کرتے ہیں۔ جوانی کا ہی ہم سے زیادہ سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے جوانی کس کاموں میں بسر کی، کہاں پہ آپ نے گزاری، کیسے آپ نے مال کمایا، کس طرح سے آپ نے مال کو آگے کیا شیئر۔ تو انشاءاللہ کریم ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے اس چیز کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان باکس میں آ کے۔ انشاءاللہ کریم ان اگلی آیت کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ کریم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔